السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گلا پھنستا ہوتا ہے، آواز صاف نہیں آ رہی، میں سامنے کر لگ گلا پھنس جاتا۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو ہم تمام کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما بنایا۔ آپ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور آپ علیہ السلام کے کمالات، آپ علیہ السلام کے انوار و برکات اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تقریباً 2-3 جمعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر بات چل رہی ہے کہ بتلایا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کل کائنات کے ہادی و رہنما ہیں۔ رحمت للعالمین بنا کر اللہ پاک نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمینہ کے بطن سے عبد المطلب کے گھرانے میں آپ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی 571 عیسوی دوشنبے کے دن 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت آپ علیہ السلام مکہ کی وادیوں میں عبداللہ کے گھرانے میں سیدہ آمینہ کے بطن سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں۔ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ کفر و شرک کا بول بالا، ضلالت و گمراہی، حق تلفی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، زناکاری، بدکاری، جھوٹ بولنا، فسق و فجور، اور اسی طرح ناحق قتل کرنا، ناحق مال کھا جانا، بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرتا تھا، مالدار غریب کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور ڈاکوؤں کا دورہ تھا۔ اللہ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی بعثت فرمائی، نور ہدایت دے کر آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
دنیا میں آئے مختون پیدا ہوئے، اور اسی طرح آنے کے بعد سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد گھر کی چھت پھٹی کہ جس کے اندر ابر باران آیا، رحمت والا نور آیا، بچہ نظر بھی نہیں آیا کہ کہاں ہے بچہ۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بالتفصیل آ چکی ہیں، اور اس کے اندر سے آپ علیہ السلام کی شان میں کہنے والا کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب گھما دو، شمال اور جنوب گھما دو، تاکہ پہچان سکیں کہ لوگ یہ ہے ہادی اور رہنما، لوگ پہچان سکیں کہ سید الاولین والآخرین، نبیوں کا سردار اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بہت ساری باتیں آئیں، کسریٰ کے شاہی محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، اور اسی طرح دوسرے بھی واقعات رونما ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا 7 دن میں عقیقہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا کہ 2 جہاں میں تعریف کی جائے گی۔ اس کے پیچھے بھی وجہ تسمیہ دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، وہ آپ کے سامنے بالتفصیل آ چکا ہے گزشتہ جمعہ۔ پھر کہتے ہیں کہ عرب میں معمول کے مطابق جو شہر والے ہوتے تھے وہ اپنے نولہالوں کو، چھوٹے شیرخوار بچوں کو شہر کی فضا سے بچانے کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے، تاکہ وہ دیہات کا ماحول، سازگار ماحول، آب و ہوا اچھی، صحت مند ان کے بچے ہو سکیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ آمینہ کا دودھ پیا، تقریباً 6 مہینے ماں نے دودھ پلایا۔ پھر کہتے ہیں کہ مکے سے تھوڑی دور فاصلے پر بنی سعد کی خواتین کا ایک قافلہ وہاں سے نکلا، جو مکہ سارے قافلے کے شکل میں آئے، اور ہر ایک نے بچے لینے شروع کیے۔ قافلے والی عورتیں بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں اور شرفاء مکہ کی گھروں کے اندر گھس گئیں، اور سب نے بڑے بڑے مالداروں کے بچے لے لیے، اور ہر ایک نے آپ علیہ السلام کو صرف یہ کہہ کر، یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کے والد دنیا میں نہیں ہے، اب یہ یتیم بچہ، اس کی ماں ہمیں کہاں سے ٹھیک سے کوئی اجرت دے پائے گی۔ ساری عورتوں نے چھوڑ کے چلے گئیں، لیکن کہتی ہیں کہ سید الاولین والآخرین، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی اونچی نرالی ہے۔ آپ علیہ السلام ایسے تو کہتے ہیں نا، ہر ایک کے حق میں آنے والے تو نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دودھ پلایا ہے انہوں نے، وہ بھی بڑی کرم والی اور بڑی رحم والی اور بڑی عزت اور شرافت والی خاتون تھیں، کہ جن کا نام حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے اور چھوڑ کے چلی گئیں۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل کے اندر ایسا داعیہ پیدا ہوا کہ ہاں خالی ہاتھ نہیں جا سکتی۔ شوہر سے باقاعدہ مشورہ کیا کہ اس بچے کو لے کے چلیں گے، اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو قبیلے والے کہیں گے کہ منحوس ہے، اس کو کوئی بچہ نہیں ملا، یہ غریب ہے، اور اسی طرح اس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور ٹھیک سے دوسری ضروریات اور معاش پوری کرنے کے لیے سامان نہیں ہے، تو یہ بھیگارن ہے، منحوس ہے۔ یہ تانے سننے کے بجائے ہم اس بچے کو ہی لے لیتے ہیں، شاید اللہ پاک اس بچے کی طرف سے ہمارے لیے خیر و برکت کے اسباب پیدا فرمائے۔ تو مشورہ کیا، بہرحال لے لیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھنا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی نگاہیں آپ علیہ السلام کے اوپر ٹک گئیں، اور جیسے ہی سینے سے لگایا، غریب غربت افلاس کی وجہ سے چھاتیوں کے اندر دودھ تک نہیں تھا، آپ علیہ السلام کو گود میں لیا تو چھاتیاں بھر آئیں۔ سب سے پہلی برکت
اور دوسری برکت یہ تھی کہ جس اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گود لینا ہی تھا کہ وہ اونٹنی کی تھنوں سے دودھ بہنے لگا۔ ابھی مکہ کی وادیاں چھوڑ کے نہیں گئی تھیں، رات گزاری۔ کہتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ دوہا، اتنا دودھ تھا کہ انہوں نے بھی پیا، ان کے شوہر حضرت حارث نے بھی پیا، باقاعدہ سارے گھرانے والوں کو مکمل ہو گیا۔ اب پھر رات میں شوہر کہتے ہیں کہ حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایسے بچے کو لیا ہے جو واقعی برکت والا بچہ ہے، واقعی رحمت والا بچہ ہے، اللہ نے ہمارے مقدر اس بچے کو رکھ دیا۔ اب جب صبح ہوئی، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے، اب سبھی نے سامان سفر باندھا اور کہتے ہیں حضرت حلیمہ بعد میں نکلنے لگی، قافلے والے چل چکے تھے، اونٹنیوں پر اور گدھوں کے اوپر سوار ہو کے نکل چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تھوڑی دیر کے بعد جانے کا سوچی اور سارا انہوں نے جو رخت سفر تھا اس کو سب باندھا۔ اور دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اونٹنی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بٹھائے گئے، ایک اونٹی پر یہ تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھی پر بٹھائے گئے تھے۔ گدھی کا معاملہ جس طرح روایت آئی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر گدھی کے اوپر سوار ہوئی، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جو گدھی تھی اس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے ماتھے کو نیچے زمین پر رکھ دیا، اس نے فوراً سجدہ کیا، نیچے ماتھے پر رکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے ماتھا، سر زمین کے اوپر رکھا، پھر آسمان کی طرف کیا، پھر نیچے رکھا، تقریباً مکمل 3 مرتبہ اس نے سجدہ کیا، اور یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چھوٹی موٹی ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین والآخرین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ وہ خوش قسمتی، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی ہیں کہ میرے اوپر تاجدار بطحہ خاتم النبیین سیدنا و شیخنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس گدھی کے اوپر سوار ہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر بٹھائے گئے۔ سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث آگے بیٹھے، بیچ میں اماں، اخیر میں حضرت حلیمہ بیٹھی، تو کہتے ہیں بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں بٹھا لیا۔ اب جب اونٹنی کو اٹھانے کی باری آئی کہ ہاں کا اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حضرت حارث نے لاکھ چاہا اور پتہ نہیں کیا کیا اونٹ کے اٹھانے کے طریقے ہوتے ہیں، اس کو مارا اور اس کو ہنکایا، لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو روایتوں میں یہاں تک آتا ہے جیسے ہی حضرت حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فوراً غیب سے آواز آئی، حلیمہ تو نے جس بچے کو درمیان میں بٹھایا ہے یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ تاجدار بطحہ ہیں، یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے کل کائنات کو بنایا، اور اسی طرح عرب کو بنایا، عجم کو بنایا، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، بحر و بر کو، جمادات کو، نباتات کو، غرض 18,000 مخلوقات کو، لوح کو، کرسی کو، ساری چیزوں کو بنایا۔ اللہ پاک نے اس چھوٹے سے بچے کے عوض میں اللہ پاک نے صدقے طفیل میں حلیمہ کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور تو یہ سمجھتی ہے کہ اس کو آگے نہ رکھ کے درمیان میں رکھ کے تو زندگی کا سفر کیسے طے کر سکتی ہے؟ جیسے یہ آواز آنی تھی فوراً حضرت حلیمہ سمجھ گئیں ہو نہ ہو یہ برکت والا بچہ ہے، یہ کل کائنات کا امام ہے، یہ کل کائنات کا ہادی و رہنما ہے، یہ کل کائنات کا کائنات کے لیے انا ارسلناک للناس بشیرا و نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ حلیمہ سمجھ گئی۔ اب کہتے ہیں حضرت حلیمہ نے گود میں اٹھایا اور جا کے آگے بیٹھ گئیں، پیچھے ان کے شوہر حضرت حارث بیٹھ گئے۔ اب حلیمہ گود میں بچے کو اٹھائیں تو بچہ سامنے ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ فوراً اونٹ کا ہکانا تھا، فوراً اونٹنی کھڑی ہو گئی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے۔ پیغام کیا دے رہا ہے؟ کہ زندگی کے ہر پہلو میں نبی کو اور نبی کی شریعت کو آگے رکھ کر زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ ہم حرام کھانے والوں کو آگے رکھتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، سود کھانے والوں کو، بڈی کھانے والوں کو، سنگے کھانے والوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور بوسی کا نمبر لگانے والوں کو آئیڈیل مانتے ہیں، اور اسی طرح فسق و فجور کرنے والوں کو، رنڈووں کو اور رنڈیوں کو اپنا آقا اور رہنما مانتے ہیں، اور مغرب پرست عورتوں کو اور مغرب زدہ مردوں کو اپنا آقا اور رہنما مانتے ہیں، اور فلم اسٹاروں کو اپنا آقا اور رہنما مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی گزاریں گے، اس کو آئیڈیل بنائیں گے، اس کو نمونہ بنائیں گے، زندگی کے ہر پہلو میں اس کا طور طریقہ، اس کا لباس اختیار کریں گے، کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ جل جلالہ نے معجزہ دکھایا، اونٹنی نہیں اونٹنی ہے۔ اگر نبی کو درمیان میں رکھا، پیچھے ڈھکیل دیا، نبی کی شریعت کو درمیان میں رکھ دیا، اور اسی طرح دنیا والوں کو آگے رکھ دیا، کامیابی نہیں مل سکتی۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام انوار و برکات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بچپن میں ہی شروع ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کے بھاگ جاگ اٹھے، خوش قسمتی سے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں لیا، آگے بڑھی۔ اب یہ اونٹنی یا گدھی، بہرحال دو روایتیں، میں نے دو روایتیں بھی سنا دی آپ کو۔ اب آگے بڑھے، اب یہ قافلہ تو جا چکا تھا پہلے ہی۔ قافلے والے اس اونٹنی اور گدھی کے بارے میں کہتے تھے کہ اے حلیمہ، تیری اونٹنی تو ہمیں پریشان کر دیا، ہم تیری وجہ سے بار بار اپنا قافلہ روکتے ہیں، تیری مریل گدھی ہے اور مریل اونٹنی ہے، تو تھوڑا فاسٹ ہکا کر۔ تو اس کو تھوڑی تکلیف دیتا کہ وہ اور جلدی سے ہمارے قافلے کے ساتھ آ کے جڑ سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد اطہر اس اونٹنی پر اور اس گدھی پر بیٹھنا تھا، پڑنا تھا۔ اللہ پاک نے اس اونٹنی کے اندر جان پیدا کر دی، تھنوں سے دودھ ابھر آیا، اور اس کی ٹانگوں میں اور اس کے بدن کے اندر ایسا اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ کہتے ہیں اتنا تیز اس نے دوڑنا شروع کیا، اتنا تیز دوڑنا، قافلہ بھی مل گیا اور قافلے کو بھی پار کر دیا اس اونٹنی اور اس گدھی نے۔ اب قبیلے والے کہنے لگے کہ حلیمہ، تو نے اس کو کیا کھلایا اور پلایا ہے؟ تو نے اس کے اوپر کوئی اس کا ایسا معجون دیا ہے جو اس کے لیے ہوا کا کام کرتا ہے اور طاقت کا کام کرتا ہے؟ تھوڑی دیر رک جا، ہم بھی تیرے ساتھ آنے والی ہیں، ہم بھی تیرے ساتھ آئیں گی۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتیں، انوار و برکات حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کہتے ہیں جیسے ہی گھر میں پہنچی سارے قافلے والے اور سارے قبیلے والوں کے گھروں میں فاقہ، لیکن حضرت حلیمہ حشاش و بشاش زندگی گزار رہی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، کھانے کی کمی نہیں، پہننے کی کمی نہیں، پینے کی کمی نہیں، ہمیشہ دودھ کی فراوانی۔ اور جس چراگاہ میں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں، صبح خالی پیٹ جاتی ہیں اور جب شام آتی ہیں تو دودھ سے بھرے ہوئے ان کے تھن ہوتے ہیں۔ سارے قافلے والے، قبیلے والے پریشان ہو گئے، اپنے راعیوں کو، اسی طرح اپنے چرواہوں کو انہوں نے نصیحتیں کرنے شروع کر دی کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریاں چرایا کرو، جس طرح ان کے دودھ بھر کر وہ قبیلے لوٹتی ہیں، اسی طرح ہماری بھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہے۔ تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا، لیکن وہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ ایک روایت یہاں تک میں نے بہت دن ہو گیا سن رکھی تھی، ایک روایت، غربت کا دورہ، قبیلے کے اندر کسی کے گھر میں ٹھیک سے چراغاں تک نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں عورتوں نے آ کے شکایتیں کرنی شروع کر دی، تیرے گھر میں چراغ تک ٹھیک سے نہیں تھا۔ ایک زمانہ ہم نے بھی دیکھا، حلیمہ جب سے یہ بچہ آیا ہے تیرے گھر میں دن میں بھی اجالا رہتا ہے اور رات میں بھی اجالا رہتا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو رات بھر بند نہیں کرتے اس کو؟
ہم تو رات ہوتے ہی تھوڑا سا جو تیل ہوتا ہے اس کے بچانے کے لیے ہم اپنے چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات تمام مکمل رات اجالا ہی اجالا رہتا ہے، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سے ٹولی بنا کر آ کر حضرت حلیمہ سے شکایت کرنے لگی، تو حضرت حلیمہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جیسے ہی وہ اندر آئی تو دیکھا کہ کہیں ایک لالٹین کا اور کہیں چراغ کا نام و نشان نہیں، ایک جگہ ہے جہاں گوارا رکھا ہوا ہے، جہاں پر ایک بچوں کو کیا کہتے ہیں، اس کو گوارا ہی کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ ہاتھ پکڑ کر لے گئیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام جس گوارے کے اندر اور جس بسترے کے اندر سوئے ہوئے تھے، اوپر سے حضرت حلیمہ نے چادر ہٹائی تو دیکھا سید الاولین والآخرین، تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس، چہرے سے انوار و برکات نور کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے انوار و برکات ظاہر ہوئی۔ پھر 2 سال دودھ پلایا، 2 سال دودھ پلانے کے بعد چھڑوا دیا۔ اب مکہ آئیں، حضرت سیدہ آمینہ کے پاس لے کر آئیں، نشو و نما اچھی ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے 3 سال 4 کا بچہ ہو۔ اللہ پاک نے قوت و توانائی عطا فرمائی۔ پھر سیدہ آمینہ کے پاس آئیں، دینے کے لیے دل نہ مانا، خیرات اور برکتیں، انوار اور اسی طرح تجلیات حضرت سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ چکی تھی۔ دل نہ مانا کہ نہیں مانتا کہ اس بچے کو کیسے اس کی ماں کے حوالے کر دے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس وقت مکہ میں طاعون وغیرہ کی بیماری پھیل چکی تھی۔ ریکویسٹ کر لیا کہ اس بچے کو تھوڑے دن میرے دامن میں اور دے دیں، میری گود اور ہری کر دے آپ۔ سیدہ آمینہ نے اجازت دے دی کہ لے چلو آپ، اتنی خواہش ہے تو لے چلو۔ پھر آئیں، پھر کہتے ہیں 1-2 سال کا زمانہ گزرا، 4 سال کے ہو گئے آپ علیہ السلام، اچانک اور بکریاں چرانے کے لیے باقاعدہ لے کر گئے۔ اور ایک روایت یہاں تک آئی ہے، بہت پہلے میں نے پڑھ رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی رضاعی بہن شیمہ نام، کیا بھائی؟ شیمہ نام، ایک مرتبہ کہنے لگی آپ علیہ السلام کی جو رضاعی بہن ہے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے کہ آج تو میرا بکریاں چرانے کا دل نہیں چاہتا، میرا بکریاں چرانے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی بکریاں نہیں چرائے گی تو دودھ کہاں سے آئے گا، گھر میں ہم فاقے ہو جائیں گے، بکریاں چرانے جا۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جاتی، ایک شرط ہے میں اس وقت جاؤں گی، تب تک میں نہیں جا سکتی۔ اور حضرت شیمہ نے کہنے لگی کہ کیا شرط ہے؟ پوچھنے لگی حضرت حلیمہ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب تک میرے مکی بھائی کو محمد کو میرے حوالے بکریاں چرانے کے لیے نہ بھیج دو، جب تک میں نہیں جانے کی۔ اور کہنے لگی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیوں لے کر جاؤ؟ اور کہنے لگی اماں میں نے ایک مرتبہ اس کو آپ کی اجازت کے بغیر میں بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی۔ بکریاں عام طور پر وہ چرانے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہیں، اونٹ کو اور بیل اور گائے بھینس کو مارا جاتا ہے، لیکن بکریوں کو مارا نہیں جاتا، ان کو ہانکا جاتا ہے۔ بکریاں کبھی ادھر ریوڑ میں گھس جائیں، کبھی ادھر گھاس کھا جاویں، وہ ہمیشہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ ایک مجمع کے ساتھ نہیں چرا کرتی بکریاں۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لے کر گئی تھی، تو میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں بٹھایا، تو کہتی ہیں ساری بکریاں آ کے میرے سامنے بیٹھ گئیں، اور میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا، اور بکریوں میں نے بھی آپ علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ اٹھے جاتی تک نہیں ہیں اور سامنے ہی چر رہی ہیں۔ تو میرا کام آسان ہو گیا، اس لیے اماں میں کہتی ہوں کہ میرے محمد کو اور میرے مکی بھائی کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ واقعہ پیر صاحب نے باقاعدہ سنایا ہے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے سنایا ہے یہ واقعہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر ہوئی، بکریاں چرانا، جنگل وغیرہ گئے آپ علیہ السلام، بھائی بھی تھے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی رضائی بہن اور بھائی دونوں تھے ساتھ میں۔ تو دیکھا کہ اچانک آسمان سے 2 فرشتے اترے، انہوں نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر لٹایا، اور آپ علیہ السلام کا شق کیا گیا، شق صدر کیا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔
اندر سے دل نکالا اور اس کے اندر سے ایک لوتھڑا چھوٹا سا نکالا اور پھینک کے کہنے لگے یہ شیطان کا گھر ہے. اٹھا کے پھینکا اور اس کو آب زمزم سے اور ٹھنڈے پانی سے اور اسی طرح دودھ سے آپ علیہ السلام کے دل کو دھویا اور فٹ کر دیا اور ٹانکے مار دیے. اب یہ بہن بھائی بھی تو ساتھ تھے, یہ بہن بھائی بھی ساتھ تھے اور فوراً دوڑ کے ہوئے اماں کے پاس گئی کہ ہمارے مکی بھائی کو اس طرح دو آدمیوں نے لٹا کے اس طرح کیا ہے. اور جیسے ہی حضرت حلیمہ کو پتہ چلا, ان کے شوہر حضرت حارث کو پتہ چلا, اور فوراً دوڑتے ہوئے سٹ پٹ بھاگتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے یا ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, چہرے مبارک لٹکا ہوا ہے اور غمگین آثار ظاہر ہیں, آنکھیں لال ہو چکی ہیں, سرخ لال ہو چکی ہیں, چہرہ لٹکا ہوا ہے. کہتی ہے حضرت حلیمہ میری جان میں جان آ گئی. فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا. پھر حضرت حارث نے چوما, باپ ہیں, رضائی بھائی ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو دیکھا تک نہیں, لیکن رضائی باپ نصیب ہوا, رضائی ماں نصیب ہوئی, رضائی باپ بھائی نصیب ہوئے اور رضائی بہن نصیب ہوئی. انہوں نے پیار دیا, انہوں نے محبتیں دی. بہرحال یہ سارا جیسے ہی معاملہ پیش آیا حضرت حلیمہ ڈر گئی. اب انہوں نے باقاعدہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لیا, فوراً سفر کرنا شروع کیا. مکہ کی وادی میں سیدہ آمینہ کے دربار میں پہنچ گئی اور معاملہ سنایا کہ ہم نے یہ ساری باتیں دیکھی ہیں کہ ہمارے بچوں نے محمد کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم محمد کو آپ سے گوا نہ بیٹھیں. فوراً کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے چند جملے ارشاد فرمایا, حلیمہ تو کیا سوچتی ہے, یہ بچہ ایسا ہی بچہ ہے, یہ کل کائنات کا امام بنے گا. میرے اس بچے کو شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ میں نے باقاعدہ میرے حمل کے دوران اس بچے کا ایسا محسوس کیا ہے چند باتیں کہ میں تجھے نہیں بتا سکتی, کہ میرے بدن سے ایک نور ظاہر ہوا حلیمہ, جس کی وجہ سے سارے شام کے اور اسی طرح شام کے اور بصرہ کے اور کل کائنات کے محلات روشن کر دیے گئے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میرے اس بچے کو شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں سیدہ آمینہ نے 1 یا 2 سال پھر زندگی گزاری. آپ علیہ السلام سیدہ آمینہ کے زیر کفالت تھے. اور پھر ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو مدینہ طیبہ یثرب کا انہوں نے سفر باندھا. آپ علیہ السلام ساتھ تھے اور ساتھ میں ایک باندھی ایمن رضی اللہ عنہا تھی. اب گئے ننیحال میں زندگی گزاری, تھوڑے دن رہیں, عبداللہ کی قبر پر گئے, زیارت کی. اب وہ دل کے اندر ایک شوہر کی محبت ہوتی ہے, 2 مہینے میں پیٹ میں بچہ ہو اور شوہر انتقال ہو جائیں, اور جس بیوہ کے اوپر یہ گزرا ہو اسی کو معلوم ہے کہ محبت کیا چیز ہے. ایک بیوہ, ایک عورت کی کل کائنات اس کا شوہر ہوتا ہے. اب جب بچہ پیٹ میں ہو, امانت ہو, اور باپ فوت ہو جائے تو محبت کی انتہا الگ ہوتی ہے. اب وہ دل کے اندر زخم لگا ہوا تھا. اب کہتے ہیں مدینے سے واپس آ رہی تھی, مقام ابوا میں بیمار پڑی. جیسے ہی بیمار ہوئی تو مرض الوفات کا شکار ہو گئی. صرف آپ علیہ السلام ساتھ ہیں اور ایمن ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی, تکلیفیں دیکھنا شروع کی, مصیبتیں دیکھنا شروع کی. اب آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی والدہ کو اچانک دورہ پڑا, پسینوں پہ پسینے آ رہے ہیں, زبان لڑکھڑا رہی ہیں, کچھ بولا نہیں جاتا, لیٹی ہوئی ہیں ایک پہاڑ کے اوپر, کالے پہاڑوں کے اوپر. ساتھ میں ایمن ہے اور چھوٹا 6 سال کا معصوم بچہ. کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے. ماں کے اوپر موت کا پنجہ اللہ پاک نے گاڑ چکا ہے, اللہ پاک نے گاڑ دیا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں والدہ محترمہ سیدہ آمینہ نے جب کچھ بولا نہیں جاتا تو پوری ہمت, انہوں نے ایک ہمت جٹائی اور چند بولے کہ میرے بچے, کل حی میت و کل جدید بال و انی ولدت طہرا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے. اور یہ کہا کہ ہر نئی چیز نے بوسیدہ اور پرانی ہو جانا ہے. ہر جس آنکھ نے آنکھیں کھولی اس آنکھ کو بند ہونا ضروری ہے.
کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، اور کہنے لگی کہ بچے، لیکن میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو کل کائنات کو روشن کر دے گا، جو کل کائنات کو پاک کر دے گا۔ اور فوراً یہ اما اما کہتے ہیں حضرت آمینہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور زبان بند ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک کی دربار میں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا دکھ دیکھے ہوں گے، ہمارے اوپر دکھ آئے ایسے، زندگی میں کبھی دکھ ٹھیک سے نہیں دیکھا، پھر بھی گاتے پھرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا۔ وہ اللہ کے دربار، شرم آنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں دکھ دیکھے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے آ کے وہاں پر ان کو دفن کیا، کس نے آ کر ان کی تجہیز و تکفین کی، ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک عورت، وہ کیا تجہیز و تکفین کریں۔ اب جب ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی، حضرت سیدہ حضرت ام ایمن نے آپ علیہ السلام کو 6 سال کے بچے کو اٹھایا، وہ ٹھیک سے ان کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، صرف اما اما کہے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ اب جیسے تیسے پکڑنے کے بعد اونٹی کے اوپر بٹھایا، بٹھانے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ حضرت ام ایمن کا ہاتھ زور سے جھٹک کے فوراً بھاگنے لگے۔ اب جیسے ام ایمن مڑ کے دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں منظر، 30-40 فٹ کا پہاڑ اوپر ہے، آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کی قبر میں ڈال چکے ہیں۔ وہ جا کے قبر پر لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں تجھے تو پتہ ہے کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں دکھ دیکھا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں کے خاطر دوسروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کے خاطر دوسروں کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے دیے ختم کر دیتے ہیں اپنے گھروں کے دیے جلانے کے لیے۔ اللہ کو تو منہ دکھانا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں آپ علیہ السلام 2 راتیں اور 2 دن مکمل مکے تک پہنچنے تک آپ علیہ السلام کا رونا بند نہیں ہوا تھا، رونا بند نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں جیسے ہی پتہ چلا عبد المطلب کو ماں انتقال کر چکی ہیں، انہوں نے سینے سے لگا لیا، عبد المطلب نے بے تحاشا رونے لگے کہ ہائے عبداللہ تو بھی چلا گیا، تیری بیوی بھی چلی گئی، اس بچے کو میرے حوالے کر کے چلے گئے۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اتنا خیال کرتے تھے، کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے تھے کہ میرے بیٹے 10 بچوں میں جس بیٹے سے جس زیادہ محبت تھی اس بچے کا یہ نطفہ ہے، اس بچے کی یہ اولاد ہے، میں اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ کبھی اپنے سے اوجھل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اور جہاں عبد المطلب کی کرسی لگائی جاتی، جہاں مسند لگایا جاتا اور جہاں عبد المطلب کے لیے قالین بچھائے جاتے، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو ٹیک لگا کے عبد المطلب بیٹھتے تھے، وہاں پر آپ علیہ السلام کو بغل میں آپ علیہ السلام کے دادا بٹھاتے تھے۔ اور جب کبھی آپ علیہ السلام آنے میں دیر ہو جاتی، عبد المطلب سارے رؤسائے مکہ اور شرفائے مکہ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھتے، آپ علیہ السلام کھیلتے کودتے آ کے قالین پر بیٹھ جاتے، تو ان کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب اور دوسرے جو چچا تھے وہ روکنے کی کوشش کرتے کہ نہیں یہ تو سردار کا قالین ہے، یہ سردار کا مسند ہے، یہ سردار کی کرسی ہے، یہاں نہ بیٹھا جاتا، ادب کے خلاف ہے۔ تو عبد المطلب کہتے میرے اس بچے کو چھوڑ دو، میرے اس بچے کی اونچی شان ہونے والی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ یہاں سے دادا عبد المطلب کی وفات اور آپ علیہ السلام کی جو آگے کی جو کارگزاری ہے سیرت، انشاءاللہ آگے بات کی جائے گی۔ مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا، اگر میں آگے کر لوں تو پھر اور زیادہ گلا پھنس جائے گا، مائک ساتھ نہیں دے رہا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ علیہ السلام سے والہانہ عشق عطا فرمائے، کیونکہ حضور سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، حضور سے عقیدت ایمان کی نشانی ہے، حضور سے محبت، حضور سے الفت، حضور کے طریقوں کے اوپر زندگی گزارنا، حضور کی سنتوں سے محبت رکھنا ایک ولی کی نشانی ہے۔ جو بندہ حضور کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھ کے چن چن کے حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، ہو نہ ہو اللہ پاک ایک دن ایسا آتا ہے اس کو ولی بنا کے اپنے دربار میں شامل فرماتا ہے۔ تو وہی کرو گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام سے محبت رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دعائیں مانگا کریں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرے، اللہ پاک دنیا بھی اچھی بنائے گا، اللہ پاک آخرت کی لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ پاک وہاں پہ بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ تعالی آنا اور بیٹھنا اور بولنا قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص والا عمل عطا فرمائے، استقامت والا عمل عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا